بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور لاغر ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالت نزع طاری ہے۔ آپ نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا۔ بیمار صحابی نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اس بیماری نے تو مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المومنین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج اور درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تجھے کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی وقفے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجیے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی، اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں، اور اپنے اقارب اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا، اور آپ نے ایسی دعا کو منافی عبادت قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہیں کہ اپنے اللہ سے بلا و عذاب طلب کریں، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اے مخاطب، تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چونٹی پر خدائے پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کا رکھ دیں؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ، میری دشواری کو آسان کر دیجیے تاکہ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشن راحت سے تبدیل فرما دے۔ اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگیں
بلکہ دونوں جہان کی عافیت مانگتے رہیں اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتے رہیں۔